صلوات صلوات من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ آج کا دن جمعہ کا دن ہے اور یہ مخصوص ہے ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے، اسی لیے ہمارے آج کی گفتگو کا عنوان معرفت امام زمان۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم مکمل طور پر اور صحیح طور پر امام زمانہ کی، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں اور ان کی معرفت کے ذریعے سے اپنے امام سے نزدیک ہوں اور ان کے کام آ سکیں۔ واقعاً یہ دنیا بہت سی مشکلات کا شکار ہے اور آج ہمیں بہت ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ یا امام زمانہ آپ ظہور کریں تاکہ اس دنیا سے مشکلات کا خاتمہ ہو، تاکہ اس دنیا سے ظلم اور ستم کا خاتمہ ہو، تاکہ اس دنیا میں امن و امان کی فضا قائم ہو سکے۔ عزیزان گرامی، ہمیں امام زمانہ کی ضرورت ہے اور ہمیں چاہیے کہ روز و شب دعا کریں کہ پروردگار جلد سے جلد امام کا ظہور ہو اور ہم امام کی زیارت کر سکیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ پروردگار کا شکر کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ مسلسل ہمارے دروس سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور خدا ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں یہ دروس پیش کریں۔ پروردگار سے اور دعا ہے کہ آپ کو اسی طریقے سے جوڑے رکھے اور آپ کے علم و عمل میں اضافہ کرے۔ ایک گزارش کے ساتھ میں کہ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن تک یہ دروس نہیں پہنچ پاتے اور واقعاً جن کو ضرورت ہے علم کی، کوشش کریں آپ لوگ کہ آپ لوگ ان دروس کو آگے ان تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی ان دروس سے فیض حاصل کر سکیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ یہ ہمارا سب کا فریضہ ہے۔ جس طریقے سے ہم دوسرے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں، قرآن مجید نے بھی یہ کہا ہے، قرآن مجید نے بھی یہ حکم دیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی پر اور نیکی پر مدد کرو ایک دوسرے کی۔ لہٰذا یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ علم کو پھیلانا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ لہٰذا ہم سب اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ اگر ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ان دروس کے ذریعے سے ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو اپنے دوستوں تک، اپنے عزیزوں تک ان دروس کو پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس پلیٹ فارم تک آ سکیں اور ہم مل کر آمادگی ظہور کو، اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ آج کی گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ امام زمانہ کا دن ہے اور امام زمانہ کی گفتگو ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے امام زمانہ کی والدہ کے متعلق گفتگو پیش کی تھی اور ان کے متعلق جو نظریات اور جو روایات ہیں وہ آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کی تھی۔ آج ہم بیان کرتے ہیں سب سے پہلے امام زمانہ کے دو نام اور ان کی وجہ تسمیہ۔ جیسے مسلسل آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہے ہیں کہ ہر ہفتے دو نام امام زمانہ کے پیش کریں گے اور اس تحلیل کے ساتھ کہ یہ نام امام سے کیوں منسوب ہے۔ آج کا سب سے پہلا نام وارث، کہ جو امام زمانہ کا ایک لقب ہے۔ امام زمانہ کو وارث بھی کہا جاتا ہے، جس طریقے سے ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ۔ تمام انبیاء کے وارث حسین ہیں، تمام اولیاء کے وارث حسین ہیں، دین کے وارث حسین ہیں۔ اسی طریقے سے امام حسین کے فرزند امام زمانہ بھی اس دین کے وارث ہیں، اس شریعت کے وارث ہیں، اس مذہب کے وارث ہیں۔ اس منصب اور اس عہدے کے اس دنیا میں اگر آج کوئی وارث ہے تو وہ آپ ہیں۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ خطبہ غدیر میں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ سوچ کے ہمیں بہت تعجب ہوگا کہ خطبہ غدیر میں امام زمانہ کی بھی صفات بیان کی گئی ہیں اور امام زمانہ کے آنے کی خبر بھی دی گئی ہے۔ یعنی خطبہ غدیر کا ایک حصہ فقط مخصوص ہے امام زمانہ سے۔ گویا رسول خدا نے غدیر کے میدان میں فقط مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا بلکہ علی سے لے کر امام زمانہ تک کی ولایت کو پیش کر دیا، بتا دیا۔
لہذا ایک حصہ فقط امام زمانہ سے مخصوص ہے خطبہ غدیر میں، اور وہاں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا ایک لقب وارث ہوگا، اور وہ تمام انبیاء کے فضائل اور کمالات کے وارث اور ورثے دار ہوں گے۔ یہ وارث لقب خطبہ غدیر میں رسول خدا کی زبان سے نکلا ہے امام زمانہ کے لیے۔ اور دوسرا لقب امام زمانہ کا منتقم۔ منتقم کا معنی ہم سب سمجھتے ہیں، یعنی جو انتقام لے، جو بدلہ لے، انتقام لینے والا۔ اور جب ہم سے پوچھا جائے کہ منتقم کیوں کہتے ہیں امام زمانہ کو، تو دعائے ندبہ کے جملے ہمیں جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ این الطالب بظہور الانبیاء و ابناء الانبیاء۔ آج جمعے کا دن ہے، دعائے ندبہ ضرور پڑھ کے دیکھیں۔ ہر جمعے کو شیعان حیدر کرار کو دعائے ندبہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ این الطالب بظہور الانبیاء و ابناء الانبیاء۔ اے انبیاء کے خون کا بدلہ لینے والے کہاں ہیں؟ اے انبیاء کے فرزندوں کے خون کا بدلہ لینے والے کہاں ہیں؟ اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ کہاں ہے کہ جو کربلا کے شہیدوں کے خون کا بدلہ لے گا؟ یعنی امام زمانہ کا ایک لقب منتقم، یعنی امام زمانہ ہر ستم کا بدلہ لیں گے، ہر ظلم کا امام زمانہ حساب کریں گے۔ یہ امام زمانہ کے دو لقب تھے کہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے۔ اب ہم اپنے جو ہے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ امام زمانہ کو کس طریقے سے تمام دنیا کے مذاہب میں یاد کیا گیا ہے۔ واقعاً یہ بات قابل غور ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کا انتظار نہ کر رہا ہو۔ ہمیں دو عنوان سے اس دنیا میں کسی کی تلاش ہے۔ وہ دو عنوان، چاہے اس کو ہندو مذہب میں کسی اور نام سے یاد کیا جائے، اس کو یہودی مذہب یہود میں کسی اور عنوان سے، کسی اور نام سے یاد کیا جائے، عیسائی مذہب میں کسی اور نام سے یاد کیا جائے، لیکن مراد سب کی ایک ہے کہ کوئی ہے کہ جو آئے گا، کوئی ہے کہ جس کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد دنیا چین و سکون سے بھر جائے گی۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو فی الحال دنیا کے ہر مذہب کو دو صفتوں والے کسی انسان کی ضرورت ہے، دو صفتوں والے۔ پہلی صفت مصلح اور دوسری صفت منجی۔ مصلح اور منجی، ان دو صفتوں والے کسی شخص کی ضرورت ہے۔ مصلح یعنی جو آ کر اصلاح کرے، دنیا کی اصلاح کرے، دنیا سے برائیوں کو دور کرے، اچھائیوں کو دنیا میں رائج کرے، اصلاح کرے دنیا کی۔ آج بڑی مشکل ہمیں اس وقت پیش آتی ہے کہ جب ہمارے سامنے اصلاح کرنے کا وقت آتا ہے اور ہم اصلاح نہیں کر پاتے، ہم اپنے بھائی کی اصلاح نہیں کر پاتے۔ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی کسی غلط کام میں ملوث ہے، کسی غلط کام کو انجام دے رہا ہے، تو آج کا دور ایسا چل رہا ہے ہم اپنے بھائی کی اصلاح نہیں کر پاتے، ہم اپنی فیملی کی اصلاح نہیں کر پاتے، ہم اپنے سماج، اپنی سوسائٹی کی اصلاح نہیں کر پاتے۔ تو نوبت کہاں پہنچے کہ ہم پوری دنیا کی اصلاح کی فکر کریں، ہم پوری قوم کی اصلاح کی فکر کریں۔ ہم یہاں سے شروع کریں کہ اپنی اصلاح نہیں کر پاتے، کوئی ایسا ہو کہ جو آئے اور اصلاح کا کام بخوبی انجام پائے۔ جب وہ شروع کرے اصلاح کا کام تو اصلاح ہوتی چلی جائے، تو ساری کائنات سنورتی چلی جائے، ساری کائنات خوبصورتی سے بھرتی چلی جائے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز منجی، جس عنوان سے یاد کیا گیا ہے وہ ہے منجی۔ یہ عمومی عنوان ہے، چاہے مذہب ہندو ہو، چاہے مذہب اسلام ہو، ہر مذہب میں ایک منجی جو نجات دے، مظلوموں کو ظلم سے بچائے، جو بے کسوں کو دبے کچلے لوگوں کو اٹھائے اور ان کا حق ان کو دلائے۔ آج کہاں کہاں لوگ پریشان ہیں، ان سے ان کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے، مگر دنیا تماشائی دیکھ رہی ہے، مگر کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ان مظلوموں کو حق ان کو دلا دے۔ کسی میں ہمت نہیں ہے، کوئی کھڑا نہیں ہوتا کہ ان کے مظلوموں کے دفاع میں کھڑا ہو اور ان کی حمایت کرے، ان کے حقوق کو دلا سکے۔ لیکن آج بھی ان مظلوموں کے دلوں میں
دبی دبی سی ایک حسرت ہے کہ کوئی آئے گا کہ جو ہمیں نجات دلائے گا، کوئی تو آئے گا کہ جو ہمیں بھی اس لائق بنائے گا کہ ہم معاشرے اور سماج میں ایسے زندگی گزار سکے کہ جیسے اور لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جتنے ظلم و ستم ہوتے تھے، جناب موسیٰ جس وقت میں جناب موسیٰ آئے ہیں، فرعون کے ذریعے سے کس قدر ظلم و ستم ہوتے تھے اس قوم بنی اسرائیل پر، بے انتہا ظلم و ستم اس نے دیکھے ہیں۔ اور قرآن مجید نے اس ظلم و ستم کی جو ہے نقاشی کی ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلا۔ یہ بہت عظیم بلا تھی بنی اسرائیل پر، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو اپنی خدمت کے لیے رکھتے تھے۔ جو بھی زندہ ہے فقط اس کا فرض ہے کہ حکومت یا حکومت کے باشندوں کی خدمت کرے، اس کو کوئی زندگی جینے کا اس کے علاوہ حق نہیں ہے۔ ان کے دل میں بھی تمنا تھی، ان کے دل میں بھی حسرت تھی کہ کوئی منجی آئے گا کہ جو ہمیں نجات دے گا، اور جناب موسیٰ آئے اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے بچایا اور نجات دے دی۔ آج بھی زمانے کو فخر موسیٰ کا انتظار ہے۔ دنیا کا ہر دبا کچلا مظلوم اپنے دل میں ہی حسرت لیے انتظار کر رہا ہے کہ کوئی تو آئے کہ جو ہمیں بھی نجات دے۔ لہٰذا یہ ہر مذہب میں تصور موجود ہے، اور یہ ابتدا سے تصور موجود ہے ہر مذہب میں۔ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ہندوستان میں ہندو مذہب کو، تو ہندو مذہب بھی تصور سے خالی نہیں ہے۔ ہندو مذہب میں بھی تصور ہے کہ کوئی آئے گا، کوئی آئے گا کہ جو اس انسانیت کو نجات دے گا۔ جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس میں علامہ لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کی معتبر کتابوں میں، کہ جسے وہ آسمانی کتاب مانتے ہیں، جسے وہ مقدس کتاب مانتے ہیں، اس میں آیا ہے کہ جس وقت دنیا خرابیوں سے بھر جائے گی تو اس زمانے میں ایک بادشاہ آئے گا کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، اور اس بادشاہ کا نام منصور ہوگا۔ اس بادشاہ کا نام منصور ہوگا، اور وہ تمام دنیا پر حکومت کرے گا، اور دنیا میں ہر انسان سکون و چین سے زندگی گزارے گا۔ یہ ایک چیز جو بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں کہ مثلا دوسرا جملہ بیان کرتے ہیں، مرحوم محدث نوری اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ برہمنوں کی جو وید ہے اس میں ان کا نام منصور ہے، مگر جو دوسری کتابیں ہیں ان میں ان کا نام کشن کہا گیا ہے، ان میں ان کا نام مثلا کشن بتایا گیا ہے۔ یہ کشن ایک نام ہے اور ایک نام منصور اس میں بتایا گیا ہے۔ غالباً یہ دونوں نام ایک ہی معنی کے مترادف ہیں۔ لیکن ہندو مذہب میں بھی، کہ جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا ایک بہت ہی الگ مذہب ہے، لیکن اس مذہب میں بھی منجی کا تصور موجود ہے کہ کوئی آئے گا جو عالم انسانیت سے برائیوں کا خاتمہ کرے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں مذہب یہود کے اندر بھی یہ تصور ہے کہ کوئی آئے گا۔ لہٰذا مذہب یہود میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب آئے گا تو دنیا میں ساری زمین کا وہ وارث ہوگا۔ اس طریقے سے جملہ ہے، جو آئے گا وہ ساری زمین کا وارث ہوگا اور دنیا کے سارے شرور اور ساری برائیوں کو ختم کر دے گا۔ اور یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی اور صالحین لوگوں کی دنیا پہ حکومت ہوگی، صالحین لوگوں کی دنیا پہ حکومت ہوگی۔ یہ زبور کی کچھ فصلیں ہیں کہ جن میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، اور بھی دیگر ڈیٹیلز بیان کی گئی ہیں، لیکن فقط یہ کہ ان کو صالحین سے یاد کیا گیا ہے زبور میں۔ ہندو مذہب میں منصور کے نام سے یاد کیا گیا، اور مذہب یہود میں صالحین کے نام سے یاد کیا گیا۔ مذہب مسیحیت میں، عیسائی مذہب میں پسر انسان کے نام سے یاد کیا گیا۔ کوئی پسر انسان آئے گا، بادلوں پر سوار ہوگا، یعنی اس طریقے سے نقاشی کی گئی کہ ایک پسر انسان اس دنیا میں آئے گا، بادلوں پر سوار ہوگا اور تمام دنیا کو اپنی طاقت اور عظمت سے پر کر دے گا۔
خاتمہ برائیوں کا ہوگا اور اچھائیوں کی برائیوں پر جیت ہوگی۔ لہٰذا یہ تین بڑے مذہب جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ان تینوں مذاہب میں ایک منجی اور ایک مصلح کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اب اپنے مذہب کی طرف پلٹ کر چلتے ہیں۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ ہندو بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی کرسچنز بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور عیسائی بھی کرسچنز بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تین مثالیں دی، لیکن دنیا کے سبھی مذاہب میں کسی نہ کسی عنوان سے منجی کا تصور موجود ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں بھی منجی کا تصور موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ تمام باتیں ہم قرآن سے ہٹ کر روایات سے کر رہے ہیں، نہیں، قرآن کے اندر موجود ہے منجی کا تصور کہ ایک منجی بشریت آئے گا جو ساری انسانیت کو نجات دے گا۔ یہ تصور موجود ہے۔ جس طریقے سے سورہ نساء، سورہ انبیاء آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم صالحین بندوں کو اس زمین کا وارث بنائیں گے۔ ہم نے یہ زبور میں لکھ دیا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر جب علماء کرتے ہیں تو اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت امام زمانہ کی حکومت کو بیان کر رہی ہے، یہ امام زمانہ کے عقیدے کو بیان کرے گی۔ امام زمانہ کے متعلق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس زمین کو کیا اس آیت نے بیان کیا ہے کہ بے شک ہم نے کتاب داؤد میں لکھ دیا ہے کہ ہم صالحین کو اس زمین کا وارث بنائیں گے۔ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس آیت سے مراد کیا ہے، تو امام نے فرمایا وَهُمْ أَصْحَابُ الْمَهْدِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ۔ صالحین سے مراد اس آیت میں امام زمانہ کے اصحاب ہوں گے۔ یعنی یہ آیت ڈائریکٹ طور پر ہمیں بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں صالحین کی حکومت ہوگی، اور وہ صالحین امام زمانہ اور ان کے ساتھی ہوں گے، ان کے نائبین ہوں گے۔ تو یہ پہلی آیت جو سورہ انبیاء کی 105 نمبر کی آیت، اس کے بعد دوسری آیت کہ جو اس میں قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے امام زمانہ کی حکومت کا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون۔ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ ہم هو الذي ارسل رسوله بالهدى، وہ پروردگار کے جتنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ میں، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ میں رسول کو بھیجا، ایک دین دے کر بھیجا۔ کس لیے؟ لیظہر علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، تاکہ وہ تمام ادیان پر دین غالب آ جائے۔ الگ الگ طریقوں سے روایت آئی ہے، سوال کیا گیا اس آیت سے کیا مراد ہے، تو جواب ملا اس آیت سے آخر الزمان مراد ہے، اور اس آیت سے مراد امام زمانہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج دین کا غلبہ تمام ادیان پر نہیں ہے۔ وہ کب ہوگا؟ کہ جب امام زمانہ آئیں گے۔ لہذا جب امام زمانہ آئیں گے، جب یہ آیت تحقق پائے گی، اپنا مقصود اصل تب پائے گی آیت، کیونکہ اس وقت ہوگا کہ جب دین اسلام تمام مذاہب پر غالب آ جائے گا۔ لہذا روایت پائی جاتی ہے، معصومین سے روایت ہے، خود مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت موجود ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے اس وقت اس آیت کی مکمل تفسیر ہوگی۔ یا پھر دوسری حدیث میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کامیابی امام زمانہ کے آنے کے بعد نصیب ہوگی دنیا کو۔ کون سی کامیابی؟ یعنی دین حق کا تمام مذاہب پر غلبہ، یہ کامیابی امام زمانہ کے آنے کے بعد نصیب ہوگی۔ تو ہم نے دیکھا کہ تمام مذاہب میں منجی بشریت کا تصور موجود ہے، اور قرآن مجید میں بھی منجی بشریت کا تصور موجود ہے۔ دو آیتیں ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی پیش کی، سورہ انبیاء کی اور سورہ توبہ کی آیت۔ ان دونوں آیتوں پر آپ لوگ غور و فکر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آیتیں اس زمانے کی بات کر رہی ہیں کہ جو ابھی آیا نہیں ہے بلکہ ابھی آئے گا۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، بعض لوگ ان آیتوں کے ذیل میں جب تفسیر کی جاتی ہے تو اعتراض کرتے ہیں کہ مثلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا اور امام زمانہ اس وقت تک نہیں تھے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد امام زمانہ ہو؟
تو دراصل قرآن آئندہ کی پیشن گوئی بھی کرتا ہے، فقط قرآن ماضی کی داستان نہیں بتاتا، فقط قرآن حال کے واقعات کو بیان نہیں کرتا، قرآن آئندہ کے واقعات کو بھی بیان کرتا ہے۔ اشکال ہوتا کیسے آئندہ کے واقعات کو بیان کرتا ہے؟ کہ آئندہ کے واقعات کو بیان کرتا ہے جیسے قرآن نے قیامت کے واقعات کو بیان کیا، قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ اگر ہم اس آیت میں امام زمانہ کے ذکر کا انکار کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ آئندہ کا ذکر ہے، تو قیامت کے ذکر کا انکار کرنا پڑے گا۔ قیامت بھی ابھی آئی تو نہیں ہے، مگر قرآن بیان کر رہا ہے قیامت کے بارے میں، قیامت ابھی متحقق نہیں ہوئی ہے، لہٰذا امام زمانہ کے متعلق ان آیات میں اشارہ موجود ہے، اور فقط یہ آیتیں نہیں ہیں، اور بھی آیتیں، 2 آیتیں، کیونکہ وقت ہمارا محدود ہے، 2 آیتیں پیش کی ہیں آپ کو خدمت میں، باقی اور بہت سی آیتیں کہ جن پر تحقیق ہوئی ہے، مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب، یہاں غیب سے مراد بہت سی چیزیں ہیں، جس میں سے ایک چیز امام زمانہ ہے۔ غیب سے مراد بہت سے عنوان ہو سکتے ہیں، ایک عنوان امام زمانہ ہے، لہٰذا اور بھی جگہ ہے کہ جہاں امام زمانہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ مگر ہم امام زمانہ کے انتظار میں ہیں، سب لوگ انتظار میں ہیں، ہمارا کیا فریضہ ہونا چاہیے، ہم کو کیسے انتظار کرنا چاہیے؟ اکثر و بیشتر ہم سے سوالات ہوتے ہیں، لوگ ہمیں مثلا میسج کر کے سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم کیا کریں امام زمانہ کے لیے؟ ہمارا دل چاہتا ہے کچھ کریں امام زمانہ کے لیے، ہم کیا کریں کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم کیا کریں کہ امام زمانہ ہم سے خوش ہو جائیں، ہم کیا کریں کہ امام زمانہ ہم سے خوش ہو کے ہمیں دعائیں دیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ اگر مختصر سے لفظوں میں جواب دیا جائے اس کا تو یہ جواب ہوگا کہ اگر چاہتے ہو کہ امام زمانہ کو خوش کرو تو فقط اور فقط ان کاموں سے دور ہو جاؤ کہ جن سے امام زمانہ ناراض ہوتے ہیں۔ اگر امام زمانہ کو راضی کرنا ہے تو ان کاموں سے دور ہو جاؤ کہ جس سے وقت کا امام ناراض ہوتا ہے، اور ان کاموں میں لگ جاؤ کہ جس سے وقت کا امام خوش ہوتا ہے، خود بخود امام سے نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے۔ دراصل کمی میری اس جگہ پر ہے کہ میں امام زمانہ کا منتظر ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہوں، مگر میں اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو میرے اعمال ویسے نہیں ہیں کہ امام زمانہ جن کو دیکھ کے خوش ہو سکے۔ تو یقیناً یہ میرے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پہلا فریضہ ایک منتظر کا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جس کا انتظار کر رہا ہے اس کی یاد میں رہے، اس کو یاد کرتا رہے، اور جب اس کو یاد کرے گا انسان تو اس کی یاد میں، اس کے ذہن میں یہ بھی فکر آئے گی ہمیشہ، جب اس کو یاد رکھے گا کہ کہیں میں ایسا کوئی عمل انجام نہ دے دوں کہ جس سے میرا معشوق ناراض ہو جائے، جس سے میرا محبوب ناراض ہو جائے، کہیں میری زبان سے، کہیں میرے کردار سے، کہیں میرے عمل سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ وقت کا امام مجھ سے ناراض ہو، بلکہ کوشش کرے گا کہ میں ایسے اعمال انجام دوں کہ امام زمانہ خوش ہو جائے، امام زمانہ راضی ہو جائے۔ مراجع جنہوں نے امام زمانہ سے ملاقات کی ہے مکاشفے کے طور پر، وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ واقعاً ہمیں رشک ہوئے ان ملاقاتوں پر کہ کاش ہمیں بھی اس طریقے سے امام زمانہ کہیں مل جائیں، کہیں ہمارے ساتھ میں امام زمانہ کی ملاقات ہو جائے۔ کیا کریں امام زمانہ سے ملنے کے لیے؟ مجھے امام زمانہ سے ملنا ہے، کیا کروں میں؟ یہی سوال آیا تھا ذہن میں آیت اللہ محمد تقی کے، یہی سوال آیا تھا، کیسے امام زمانہ ملیں گے، کس طریقے سے امام زمانہ کیا دیدار نصیب ہوگا؟ عزیزان گرامی، کس طریقے سے، کیا عمل ہمیں انجام دینا ہے امام زمانہ کے لیے؟ آیت اللہ محمد تقی گزر رہے تھے نجف سے مشہد کے لیے، پیادہ سفر تھا، راستے میں رات ہو گئی، سردی کا موسم تھا، اور اس سردی کے موسم میں انہوں نے کہا کہ اب اس سردی میں، اس ٹھنڈ میں میں اپنے سفر کو آگے جاری نہیں رکھ سکتا، لہٰذا یہیں کہیں جگہ دیکھ کے رات کو آرام کرتا ہوں، صبح کو واپس سفر کو جاری رکھوں گا۔ اس نیت سے انہوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ اب جو دیکھا کہ ایک چائے کی دکان، ایک قہوہ خانہ کھلا ہوا ہے،
اب وہاں پر تشریف لے کے گئے، دیکھا کہ وہاں نوجوانان موجود ہیں، نوجوان ہیں، لوگ ہیں، اور وہاں پر غلط کاموں میں لوگ مصروف ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں۔ آقا نے اپنے آپ سے کہا، محمد تقی نے اپنے آپ سے کہا کہ محمد تقی، یہ تیری جگہ نہیں ہے، یہاں پر تیرا رہنا صحیح نہیں ہے، یہاں غلط کام انجام دیے جا رہے ہیں، لہٰذا ان سب کو نہیں انل منکر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسا ماحول نہیں ہے اور یہاں رہ بھی نہیں سکتا، لہٰذا انہوں نے وہاں سے نکلنے میں ہی بہتری سمجھی اور فوراً اس قہوہ خانے سے باہر آ گئے کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہاں گناہ کے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں امام سے نزدیک ہونا ہے، اگرچہ کہ خود بھی گناہوں سے دور ہو، ایسے لوگوں سے بھی دور رہے کہ جو گناہوں کے کام انجام دیتے ہیں، دور ہو کر لیں اپنے آپ کو گناہوں سے، تو امام زمانہ سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنا ہم گناہوں سے دور ہوتے رہے اتنا امام زمانہ سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ اب میں قہوہ خانے سے تو نکل گیا، مگر اب میرے ذہن میں یہ تھا کہاں جاؤں، رات کا موسم میں ٹھنڈ ہے، واپس چل بھی نہیں سکتا، سردی کا موسم ہے، یہاں رک بھی نہیں سکتا۔ میں نے دیکھا کہ کسی درخت کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، اے محمد تقی ادھر چلے آؤ، اے محمد تقی ادھر چلے آؤ۔ میں اس درخت کے نیچے گیا، جیسے اس درخت کے نیچے گیا تو دیکھا کہ اس درخت کے نیچے موسم بڑا خوشگوار ہے، ٹھنڈ کا بالکل احساس نہیں ہے، لہٰذا مجھے محسوس ہو گیا کہ میں جس کے پاس کھڑا ہوں وہ کوئی اور نہیں، امام زمانہ ہے، وقت کے امام ہے۔ آیت اللہ محمد تقی کہتا ہے میں نے پوری رات امام زمانہ کے ساتھ گزاری۔ عزیزان گرامی، اگر چاہتے ہو کہ امام زمانہ کے ساتھ میں وقت گزارو، گناہوں سے اپنی زندگی کو دور کر لینا اور ایسے کام انجام دینا کہ جس سے امام خود آئے اور یہ توفیق ہمیں دے کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ وہاں پر آیت اللہ محمد تقی بیان کرتے ہیں کہ تمام رات میں مولا کے ساتھ میں موجود تھا۔ صبح کو جب نماز صبح انجام دی، نماز فجر پڑھی، میں چلنے لگا تو میں نے امام سے کہا کہ امام کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہوں؟ کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا مولا پھر دوبارہ کب ملاقات ہوگی؟ کہا محمد تقی اسی سفر میں تم سے 2 مرتبہ اور ملنے آؤں گا، ایک مرتبہ قم اور دوسری مرتبہ تمہارے وطن سبزوار میں۔ سبزوار ایران کا ایک شہر ہے، لہذا واپس رخصت ہوئے امام سے، لیکن دل میں امید کہ امام نے کہا ہے 2 مرتبہ اور آؤں گا۔ قم پہنچے، بی بی معصومہ کے روزے کی زیارت کی، مگر یہی سوال ذہن میں ہے کہاں امام مل جائے، بس یہی فکر ہے کہ امام سے دوبارہ ملاقات ہو جائے، مگر قم میں اتفاقاً امام زمانہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب امام زمانہ سے جب ملاقات نہیں ہوئی تو واپس قم سے سبزوار کی جانب نکلے کہ اب کہا تھا امام نے قم کے بعد دوسری مرتبہ سبزوار میں ملاقات ہوگی۔ اب جب سبزوار میں داخل ہوئے تو ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ قم میں تو ملاقات ہوئی نہیں، مگر امام نے کہا تھا ملاقات ہوگی، پتہ نہیں سبزوار میں بھی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جب دیکھا کہ جیسے میں سبزوار میں داخل ہوا کوئی شخصیت ہے کہ جو سامنے سے چلی آ رہی ہے، میں سمجھ گیا امام ہے، قدموں پہ گر گیا، مولا کیا غلطی ہو گئی تھی کہ قم میں ملاقات نہیں ہو پائی ہماری؟ آپ نے تو کہا تھا کہ قم میں بھی ملاقات ہوگی۔ مولا نے جواب دیا کہ محمد تقی ہم ملاقات کے لیے آئے تھے، ہماری ملاقات قم میں ہوئی تھی۔ کہا مولا کب ہوئی تھی؟ کہا یاد کرو کہ جب تم حرم معصومہ سے باہر نکلے تھے اور ایک تہران سے آئی ہوئی خاتون نے آپ سے سوال کرنا شروع کیے، وہ احکام شرعی آپ سے پوچھ رہی تھی، اس وقت آپ اپنی نظروں کو نیچے کر کے کھڑے ہوئے تھے، آپ کی نگاہیں زمین پر تھی تاکہ نامحرم کے چہرے پر نگاہیں نہ پڑے، اور اس کے سوالوں کو سن کے جواب دے رہے تھے۔ اسی اثنا میں تمہارے سامنے کھڑا تھا، مگر تم نے مجھے دیکھا نہیں، کیونکہ تمہاری آنکھیں نیچے تھیں، کیونکہ ایک نامحرم سامنے تم سے سوال کر رہی تھی اور تم نے آنکھیں نیچے کی ہوئی تھی، ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ اس حد تک جب انسان اپنے آپ کو
گناہوں سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو اس طرح بناتا ہے، تب جا کر امام زمانہ سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج ہمارا یہی فریضہ ہے، سب سے پہلا فریضہ، ہر وقت امام زمانہ کو یاد کرتے رہیں اور ایسے اعمال انجام دیں کہ ہم امام زمانہ سے قریب ہو سکیں اور امام زمانہ ہم سے راضی و خوشنود ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے درس میں ہم امام زمانہ کے نائبین خاص کے اوپر گفتگو کریں گے کہ جو 4 نائب امام زمانہ کی زندگی میں تھے، ان کا تعارف، ان کی کرامتیں کیا کیا تھی اور ان کے کام امام زمانہ نے کیا منتخب کیے تھے، کس کس نائب کو کیا اہم ذمہ داریاں دی تھیں۔ لہٰذا اگلے جمعے کے لیے انشاءاللہ اس گفتگو کو ملتوی کرتے ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع